لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ حدیث نمبر 499 حضرت حفصہ سے روایت ہے، ہم نے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا تو نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ وہ کہنے لگی جی ہاں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون سی بات؟ وہ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا، نکالو اپنی جوان عورتوں کو اور پردہ نشین عورتوں کو، انہیں چاہیے کہ وہ عید کی نماز میں شامل ہوں، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، اور حائضہ عورتیں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے علیحدہ ہو کر بیٹھیں۔ ام عطیہ جو ہیں یہ انصاری خواتین میں سے بڑی جذبے والی خاتون تھیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ حائضہ عورتوں کو بھی عید والے دن نکالو اور پردہ نشین عورتوں کو بھی عید والے دن نکالو، وہ عید کی نماز میں شامل ہوں۔ اب چونکہ انہوں نے نماز نہیں پڑھنی، وہ نماز کی جگہ سے تو علیحدہ رہیں اور اس دن کی برکت اور دعا میں شامل ہوں۔ اصل میں عید کے دن کی برکت کیا ہوتی ہے؟ اس دن انسان نے پورا مہینہ روزے رکھے ہوتے ہیں اور راتوں کو تراویح پڑھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بڑے راضی ہوتے ہیں۔ اس دن اللہ اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، اور ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں، دیکھو میرے بندوں نے روزے رکھے، انہوں نے راتوں کو قیام کیا، اور اب یہ مجھے راضی کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر باہر نکل آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے کھلے میدانوں میں ہوتی ہے، تو اب یہ مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے گھر چھوڑ کر باہر نکل آئے ہیں۔ یہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے، یہ بخشے ہوئے ہوں گے۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے بلند مقام کی قسم، یہ یہاں سے واپس جائیں گے تو بخشے ہوئے جائیں گے۔ تو اس دن اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہیں، اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دن کی برکت اور اس دن کی دعا میں عورتوں کو لازماً شامل ہونا چاہیے۔ اب جس نے نماز نہیں پڑھنی وہ نماز کی جگہ سے تھوڑا سا علیحدہ رہے اور اس دن کی دعا میں ضرور شامل ہو، اس دن کی دعا میں ضرور شامل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تھا کہ تم اپنی پردہ نشین اور جن عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی ان کو بھی عید کے لیے نکالو، تو ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں سے کئی عورتوں کے پاس چادر نہیں ہوتی اور ظاہرہ حجاب کے بغیر تو ہم نہیں جا سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا تھا تم میں سے ایک عورت دوسری عورت کو اپنے حجاب کے ساتھ شامل کر لیں۔ اب آج کل ہمارے ہاں اکثر یہ رواج ہی نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں عیدین کی نماز پڑھیں۔ عورتوں نے اپنا یہی فریضہ سمجھ لیا ہے کہ ہم گھروں میں ڈھیر سارے کھانے پکائیں اور گھروں کی صفائیاں کریں اور سجیں بنیں اور زیورات پہنیں۔ میری بہنوں، نماز اس کی ہوتی ہے جس کو اللہ نے معاف کر دیا، نماز عید اس کی ہوتی ہے جس کی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ اسی لیے عید کے دن اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ صبح سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ غسل کرو اور اللہ کے حضور جا کے اپنا ماتھا اللہ کے سامنے ٹیک دو، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت لٹا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، یہ مغفرت صرف مردوں کو چاہیے، ہم عورتوں کو نہیں چاہیے؟ ہم عورتوں کو مردوں سے زیادہ چاہیے۔
ہم عورتوں کو مردوں سے زیادہ چاہیے، تو لہٰذا ایسا کیجئے، اس کے لیے اہتمام کریں۔ بہت سی عورتوں کا کہنا ہوتا ہے جی اس دن تو مصروفیت ہی اتنی ہوتی ہے۔ اصل بات ہے جب ایک کام کو آپ اہم سمجھ لیتے ہیں تو اس کے لیے وقت بھی نکل آتا ہے۔ میں نے دیکھا اس میں سعودی عرب میں نے دیکھا کہ وہاں پہ خواتین جو ہیں رات 2 بجے آتی ہیں اور اپنے بچوں کو اس وقت نہلا کے لے کر آتی ہیں، کیونکہ تہجد کے وقت جب نماز پڑھی جاتی ہے تو تہجد کے وقت جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد اگر خواتین واپس جائیں تو فجر کی نماز کے لیے انہیں دوبارہ آنے کا راستہ نہیں ملتا، کیونکہ اس دن اتنا رش ہوتا ہے مسجد نبوی میں بھی اور بیت اللہ میں بھی کہ اس دن اگر عورتیں فجر کی نماز پڑھ کے واپس جائیں اور دوبارہ آئیں عید کی نماز کے لیے تو ان کو رش کی وجہ سے موقع نہیں ملے گا۔ تو اس دن فجر کی نماز میں بھی اتنا رش ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ رات 2 بجے اٹھتی ہیں، بچوں کو نہلاتی ہیں، کپڑے بدلاتی ہیں اور اپنے سارے کام سمیٹ کر فجر کی نماز سے بھی کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے مسجد کے اندر پہنچ جاتی ہیں، ورنہ جگہ نہیں، جگہ کیا رستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو کسی کام کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے وہ رات 2 بجے لگ جاتے ہیں اور 2 بجے لگ کے اس اللہ کی مغفرت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جو ہمارے جیسے بے وقوف ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں سستی سے پڑے رہتے ہیں اور ان اللہ کی رحمتوں کو میں ان کا پھر کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اب کئی عورتوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے ہاں تو کوئی قریب میں مسجد ہی نہیں ہوتی جہاں پہ عیدین کی نماز ہو رہی ہو، جس میں خواتین کا انتظام ہو۔ ارے بھائی آپ عورتیں باقی ساری چیزیں تو اپنے مردوں سے منوا لیتی ہیں، اتنی بڑی بڑی رسمیں جو مرد نہیں کرنا چاہتے ہوتے آپ ان سے کروا لیتی ہیں۔ اب سونے کی 12 چوڑیاں آپ نے خریدنی ہوتی ہیں، آپ اپنے مردوں کو منوا لیتی ہیں، حالانکہ اس پہ مردوں کا کتنا پیسہ لگتا ہے، لیکن آپ ان سے یہ بات نہیں منوا سکتی کہ ہم نے عید کی نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ اصل بات یہ ہے جب انسان کسی چیز کو اہم سمجھتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور جب انسان محنت اور کوشش کرتا ہے اللہ رستے بنا دیتے ہیں۔ تو اس سال پکا وعدہ اپنے آپ سے کریں، اس سال عید کی نماز میں شامل ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، نہ صرف نماز پڑھنے والیوں نے شامل ہونا ہے بلکہ وہ عورتیں بھی نماز میں شامل ہوں گی جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، وہ جائیں گی، نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں گی اور دعا میں شامل ہوں گی۔ حدیث نمبر 491 سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کے ساتھ آؤ، جو نماز امام کے ساتھ مل جائے وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ اب یہ ہے کہ نماز کے لیے جب آنا ہے تو سکون اور وقار کے ساتھ آنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے تو سکون کے ساتھ پڑھنی ہے، کیونکہ اگر آپ بھاگے بھاگے آئیں گے آپ کا سانس پھولا ہوگا اور آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں مزہ نہیں آئے گا۔ تو نماز سکون کے ساتھ ہے، نماز کے اندر بھی آپ نے سکون کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اگر انسان نے جلدی جلدی نماز پڑھی تو میں آپ کو بتاؤں پھر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور انہوں نے کیا کیا، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، انہوں نے کیا کیا کہ 2 سنتیں پڑھیں جو تحیت المسجد کی تھیں اور آپ کے پاس بیٹھنے لگے۔ آپ نے کہا جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ۔ وہ صحابی کہنے لگے وہ صحابی نے کچھ بھی نہیں کہا، گئے نماز پڑھی، پھر واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ کہا جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کر آؤ۔ انہوں نے پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر آ کر بیٹھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا تم جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کر آؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ نماز پھر پڑھو کیونکہ تو نے تو نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اب وہ صحابی جو تھے وہ سمجھ گئے، 3 دفعہ وہ نماز پڑھ چکے تھے، اب 4تھی دفعہ وہ سمجھ گئے کہ میری نماز میں کوئی خرابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ نماز پڑھنی سکھا دیجیے۔ آپ نے پھر انہیں جو نماز پڑھنی سکھائی وہ یہ تھی کہ جب تو رکوع کرے تو تسلی کے ساتھ رکوع کر، اور رکوع کرنے کے بعد تسلی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جا، اور اطمینان کے ساتھ جب کھڑا ہونا ہے تو اس وقت کیا کہنا ہے،
रब्बना वलकल हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। इस मौके पर अल्लाह के रसूल और भी कई दुआएं पढ़ा करते थे। मसलन आपसे ये दुआ भी उस वक़्त साबित है, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउज़ल जद्द मिनकल जद्द। उसके बाद सजदा करें। सजदे में इत्मीनान के साथ जब अपना नाक ज़मीन पे रख दें तो उस वक़्त इत्मीनान के साथ कहिए सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। हमारी औरतों की आदत होती है, रास्ते में ही अभी जा रहे हैं सजदा करने के लिए, रास्ते में ही सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला फटाफट पढ़ के जान छुड़ाई, और सजदा भी सर रखा नहीं तो ऊपर कर लिया, और फिर उसके बाद सजदे में बैठना है तसल्ली के साथ, और बैठकर दुआ पढ़नी है। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी। ये सारी दुआएं पढ़नी है, और उसके बाद फिर दूसरा सजदा बड़े सुकून के साथ करना है। तो बात यह है कि जब इंसान सुकून से नमाज नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। मैं आपसे ये कतन नहीं कह रही कि उसकी नमाज में ख़राबी होती है, उसकी नमाज होती नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी से ये नहीं कहा था कि तुमने नमाज अच्छी नहीं पढ़ी, बल्कि आपने फरमाया था तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं, फिर पढ़ कराओ। और आपने 3 दफ़ा उससे नमाज पढ़वाई और चौथी दफ़ा उसे हुक्म दिया। तो ये बात समझ लीजिए कि जब इंसान जल्दी जल्दी नमाज पढ़ता है तो नमाज नहीं होती। नमाज सुकून और खुशू के साथ अदा कीजिए। तो बात यह हो रही थी कि नमाज के लिए दौड़ कर ना आओ, सुकून के साथ आओ। दौड़ कर आने का क्या नुकसान होगा? आपका सांस फूला हुआ होगा और आप नमाज में अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़ेंगे। नमाज अब आपने सुकून से पढ़नी है, सुकून ही के साथ आइए, और जितनी नमाज इमाम के साथ मिले वो पढ़ लो, और जो रह जाए वो बाद में पूरी कर लो। अब इमाम के साथ अक्सर लोगों को नमाज पढ़नी नहीं आती होती। जब आप इमाम के साथ आएँ, इमाम जहाँ पर है वहीं पे इमाम के साथ मिल जाएं। फ़र्ज़ किया इमाम रुकू में है, अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले जाओ। बाज़ ख़वातीन उस वक़्त करती क्या है, पहले खड़ी होकर अपने सूरा फातिहा पढ़ने लग जाती और फिर उसके बाद वो रुकू करती हैं। अगर इमाम सजदे में है तो अल्लाह अकबर करके सजदे में चली जाएं, अगर रुकू में है तो रुकू में चली जाएं, अगर तशहुद में है तो तशहुद में चली जाएं। और जब इमाम सलाम फेर ले, जितनी नमाज आपको मिली है उतनी आपकी हो गई, और जितनी बाकी रह गई वो नमाज बाद में मुकम्मिल कर ले। मिसाल के तौर पे आप इमाम के साथ नमाज पढ़ रही हैं और आप तशहुद में मिली हैं, ज़ोहर की नमाज थी। अब जब आप तशहुद में मिली तो अब आपको पहली 2 रकतें तो नहीं मिली, क्योंकि तशहुद में होने से तो रकत नहीं मिलती। तो आपने क्या करना है, 2 रकतें आपकी इमाम के साथ हो गई, सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद खड़े हो जाइए, सलाम ना फेरिए, आप खड़े हो जाइए, 2 रकतें अदा कीजिए, और फिर तशहुद में बैठ के सलाम, तशहुद पढ़ के सलाम फेर के आपकी 4 रकतें हो जाएंगी। आप फ़र्ज़ किया मिली रुकू में मिली। मैं आपको बताऊं, रुकू में एक फ़ायदा होता है कि अगर आप इमाम के साथ रुकू में मिल गई हैं, मसलन आप आई हैं तो इमाम उस वक़्त अल्लाह अकबर कह के रुकू में गया था, आपको मुकम्मिल रुकू मिल गया, तो इसके साथ आपको रकत मिल जाती है। हालांकि रकत के लिए सूरा फातिहा लाज़मी है, सूरा फातिहा के बगैर रकत नहीं होती, लेकिन बाजमात नमाज पढ़ने का आपको ये फ़ायदा मिल जाता है कि इमाम के साथ अगर आपको रुकू पूरा मिल गया, आधा नहीं पूरा रुकू मिल गया, तो आपको रकत मिल जाती है। फ़र्ज़ किया पहली रकत का आपको रुकू मिल गया, अब आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पहली रकत का आपको सजदा मिला तो फिर तो आपको पहली रकत नहीं मिली, आपको पहली रकत अदा करनी होगी। दूसरी रकत का आपको रुकू मिल गया है तो तब आपको दूसरी रकत मिल गई, अब आपको पहली रकत अदा करनी है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि दूसरी रकत का आपको रुकू मिल गया है, आपकी दूसरी रकत हो गई, अब आपने तशहुद बैठे, ये पहला तशहुद आप बैठे थे, उसके बाद चौथी रकत में आप इमाम के साथ फिर तशहुद बैठे, इमाम ने सलाम फेर दिया,
आपने नहीं फेरा, आपके 2 तशहुद हो गए, लेकिन आपकी 1 रकत रहती थी। आप खड़े हों, आप अपनी रकत अदा करें और अदा करने के बाद आप आखिरी रकत में तशहुद बैठेंगे और तशहुद बैठ के आप फिर सलाम फेरेंगे। इस तरह 4 रकतों की नमाज में आपके 3 तशहुद होंगे, आपके 3 तशहुद होंगे। तो यही नमाज का सही तरीका है। जो इमाम के साथ नमाज मिलती है उसे अदा कर लीजिए और जो बाकी रह गई है उसको पूरा कर, जो रह जाए उसे बाद में पूरा कर लें। हदीस नंबर 492, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज, असर की पहली रकत पढ़ ले तो वो अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले, और जो आदमी सूरज तुलू होने से पहले नमाज फजर की पहली रकत अदा कर ले तो वो भी अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। अब देखिए जी, फजर का असर का वक़्त कौन सा है? असर क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त पढ़ा करते थे जब सूरज बुलंद होता, तेज होता, साफ होता। तो इसका ये तो है अव्वल वक्त, और इसका आखिरी वक़्त जो था वो क्या है? वो ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो सूरज गुरूब होने वाला है, लेकिन सूरज गुरूब होने से पहले उसने असर की नमाज की 1 रकत पा ली। 1 रकत का मतलब क्या है कि अभी सूरज गुरूब होना शुरू नहीं हुआ था तो उसने 1 रकत पढ़ ली। अब 1 रकत पढ़ने का उसको फ़ायदा क्या होगा कि वो अब अपनी 3 रकतें इस हालत में पढ़ सकता है जबकि सूरज गुरूब हो रहा हो, और वो अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। वैसे तो आपको पता है सूरज गुरूब होते हुए और सूरज तुलू होते हुए नमाज पढ़नी हराम है, क्योंकि इन 2 मौक़ों पर वो लोग सूरज की पूजा करते हैं जो सूरज को देवता मानते हैं, जो सूरज की परस्तिश करते हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज तुलू होते वक़्त और सूरज गुरूब होते वक़्त और ऐन ज़वाल के वक़्त नमाज पढ़ने से रोक दिया था। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए कि अगर एक शख्स ने सूरज गुरूब होने से पहले 1 रकत मुकम्मल पढ़ ली, मसलन आजकल सूरज जो है तकरीबन 7 बजे के करीब गुरूब होता है, तो 7 बजने में अभी 5 मिनट थे, आप जाए नमाज पे खड़ी थी, 1 रकत आपको मिल गई सूरज गुरूब होने से पहले, तो आप बाकी 3 रकतें भी मुकम्मल कर लें, ये आपकी नमाज अदा हो जाएगी। कम अज़ कम बाद में पढ़ने से ये नमाज जो है आपकी अदा हो जाएगी। और अगर सुबह फजर की नमाज जो है उसका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ा करते थे। जब आप नमाज पढ़ के फारिग होते अभी अंधेरा बाकी होता, लेकिन ये तो उसका अव्वल वक़्त है। आखिरी वक़्त उसका क्या है कि अगर कोई शख्स जो है सूरज के तुलू होने से पहले उसने 1 रकत पढ़ ली तो अब उसको चाहिए कि अपनी दूसरी रकत सूरज तुलू होते होते पढ़ ले, उसको अपनी नमाज पूरी कर लेनी चाहिए। ये उसका आखिरी वक्त होगा। बहरहाल उसे उस वक़्त नमाज छोड़नी नहीं चाहिए, उसे जितनी मुमकिन हो उतने वक़्त में ही नमाज अपनी अदा कर लेनी चाहिए। वैसे तो सबसे बेहतर यही है कि इंसान अपनी नमाज अव्वल वक़्त पढ़े, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया था कि या रसूलल्लाह अफ़ज़ल अमल कौन सा है, तो आपने फरमाया था नमाज अपने वक्त पर, और आप अव्वल वक़्त ही नमाज पढ़ते थे, तो ये समझ लीजिए आखिर वक्त है, इस वक़्त से भी वो फ़ायदा उठा ले। एक बात मैं इस मौके पर, क्योंकि असर और फजर की नमाज की बात हो रही है, एक बात मैं इस मौके पर ज़रूर करना चाहूँगी। ये वो 2 वक़्त ऐसे होते हैं जिन 2 वक्तों में आपकी रिपोर्ट अल्लाह के पास जा रही होती है। ये जो फरिश्ते जिनका नाम किरामन कातिबीन है, जो आपके अमाल लिखते रहते हैं, ये फरिश्ते जो हैं इनकी ड्यूटी फजर के वक्त और असर के वक्त बदलती है। जो फरिश्ते रात को हमारे अमाल लिख रहे होते हैं वो फजर के वक़्त अल्लाह के पास से ले जाते हैं, और अल्लाह के पास से जो है दिन को ड्यूटी देने वाले फरिश्ते आ जाते हैं। तो जो फरिश्ते
اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا تھا. اگر تو کوئی شخص اس وقت نماز پڑھ رہا ہو یا نماز کی تیاری کر رہا ہو، نماز کی تیاری سے کیا مراد ہے؟ وہ باتھ روم میں ہے، استنجا کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، تو نماز کی تیاری بھی نماز ہی ہوتی ہے. تو اس کی رپورٹ اللہ کے پاس یہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ نماز پڑھ رہا تھا. اور اگر آپ اس وقت سو رہے ہوں، غافل ہوں، تو پھر آپ کی رپورٹ اللہ کے پاس یہ جاتی ہے کہ اللہ تیرا بندہ تیرے سے غافل تھا. اسی طرح عصر کی نماز کے وقت یہی صبح والے فرشتے جو ہے اعمال نامہ لکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ عصر کی نماز میں یہ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اور رات والے فرشتے آ کے ان کی ڈیوٹی سنبھال لیتے ہیں. اب جب یہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے میرا بندہ کیا کر رہا تھا، حالانکہ اللہ ان سے زیادہ جانتا ہوتا ہے. تو یہ اگر تو بندہ نماز پڑھ رہا ہو یا نماز کی تیاری کر رہا ہو تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم تیرے بندے کے پاس سے آئے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ یہ سوچ لیجئے آپ کے دن میں اللہ کے پاس 2 دفعہ رپورٹ جاتی ہے. اور ظاہر ہے فرشتے اول وقت میں ہی اللہ کے پاس جاتے ہیں، فجر کے بھی اول وقت میں اور عصر کے بھی اول وقت میں. تو اب یہ دونوں نمازیں اول وقت ادا کیجئے تاکہ آپ کی رپورٹ اللہ کے پاس اچھی جائے. ان 2 نمازوں میں خاص طور پہ اول وقت کا اہتمام زیادہ کیجئے. یہ جو اس حدیث میں صورت آپ نے پڑھی ہے یہ ویسی صورت ہے جیسے ہمارے ہاں کسی کو 26 نمبر مل جاتے ہیں اور باقی مارکس میں باقی مضامین میں اس کے نمبر اچھے ہوتے ہیں تو اس کو 7 نمبر جو ہوتے ہیں رعایتی دے کے تو سٹار لگا کے پاس کر دیا جاتا ہے. تو یہ نماز کا جو اس حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر اس کو 1 رکعت میں ملتی ہے تو وہ جو ہے دوسری رکعت بھی پڑھ لے، اور عصر سے پہلے اس کو 1 رکعت ملتی ہے تو سورج غروب ہوتے پڑھ لے. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اس طرح کے نمبر ہوتے ہیں. آپ کی نماز جو ہوتی ہے فجر اور عصر کی اول وقت ہونی چاہیے تاکہ آپ کی رپورٹ اللہ کے پاس یہ جائے کہ اللہ جب ہم تیرے بندے کے پاس گئے تو تب بھی نماز پڑھ رہا تھا، اور جب تیرے بندے سے واپس آئے تو اللہ وہ تب بھی نماز پڑھ رہا تھا. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس شخص نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں پڑھی، یہ 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں یہی دونوں ہیں فجر کی نماز اور عصر کی نماز. جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں پڑھی داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو اس لیے ان دونوں وقتوں کا وقت پر، ان دونوں نمازوں کا وقت پر پڑھنے کا زیادہ اہتمام کیجیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 496. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے اور تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو وہ نماز مغرب سے پہلے کھانا کھا لے. ایسی صورت میں کھانا کھانے سے پہلے کوئی کام نہ کرو. اللہ ہم پر کتنا مہربان. حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزے دار ہو اور مغرب کی نماز کے لیے اقامت کی جائے اور ادھر سے کھانا بھی تیار ہے، اور آپ کا پتہ جب روزہ رکھا ہوتا ہے تو انسان کو کھانا کھانے کی اشتہا بھی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو تم کھانا پہلے کھا لو، نماز بعد میں. جب روزہ دار جو ہے اس نے اپنا روزہ کھول لیا تو آپ کو پتہ ہے اسے اس چیز کی طلب ہوگی کہ میں کھانا کھا لوں، ورنہ وہ نماز اگر پڑھے گا تو نماز میں اسے کھانے کا ہی خیال رہے گا. تو اس سے آپ کو، اس حدیث سے آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے انسان کو ذہنی طور پر مطمئن ہونا چاہیے. اگر وہ کھانا پہلے نہیں کھائے گا تو نماز کے اندر اسے یہی بے چینی لگے گی کہ میں جلدی جلدی نماز پڑھ لوں تاکہ میں فارغ ہونے کے بعد کھانا کھاؤں. لیکن اللہ یہ نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے آسانی بھی کرتے ہیں کہ میرا بندہ پہلے کھانا کھا لے اور اس کے بعد وہ پوری توجہ کے ساتھ مجھے یاد کر لے. تو اس حدیث سے ہمارے سامنے آیا کہ نماز کے لیے ہمیں فارغ ہونا چاہیے.
نماز کے لیے جسمانی طور پر بھی فارغ ہو جائیں اور ذہنی طور پر بھی فارغ ہو جائیں۔ نماز اصل میں ایک سٹائل آف لائف ہے، یہ صرف 1 منٹ کا کام نہیں ہے، یہ ہماری پوری زندگی نماز کے گرد گھومتی ہے۔ جو شخص نماز وقت پہ پڑھنا چاہتا ہے اسے اپنے زندگی کا کام اس طرح ترتیب دینے ہوں گے کہ وہ نماز وقت پر ادا کر سکے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے فجر کی نماز وقت پر پڑھنی ہے تو اسے چاہیے رات کو جلدی سو جائے تاکہ فجر کی نماز کے لیے وہ فریش ہو۔ اسی طرح ظہر کی نماز تک اس کے کام سمٹ جانے چاہیے اور وقت آنے پر وہ نماز کے لیے تیار ہو۔ بعض اوقات ظہر کے وقت بعض لوگوں کے کھانے کے مسائل ہوتے ہیں، بچوں نے اسکول سے آنا ہوتا ہے اور ظاہر ہے بچے جب آئیں گے تو انہوں نے کھانا بھی کھانا ہے، تو ایسی صورت میں اس طرح کیجئے کہ اگر دونوں کام اکٹھے پڑ رہے ہیں، بچوں کے کھانا کھانے کا اور ظہر کی نماز کا، تو پھر ایسا کریں بچوں کو کھانا پہلے کھلا لیں۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پہلے پڑھ لیں اور کھانا بعد میں کھلا لیں۔ بعض اوقات انسان کو یہ فکر ہوتا ہے کہ میں نے تو کچن میں اپنی ہانڈی چولہے پہ رکھی ہوئی ہے تو میں جلدی سے نماز پڑھ لوں تاکہ اس کے پکنے تک میں فارغ ہو جاؤں۔ اصل بات ہے نماز کے اندر آپ کو بے چینی لگی رہے گی، ایسا کیجئے اس کی یا تو آگ ہلکی کر دیجئے یا اس کی آگ بند کر دیجئے تاکہ نماز آپ سکون سے پڑھ سکیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی کو پیشاب یا پخانہ تنگ کر رہا ہے تو اس کو ان دونوں سے فارغ ہو جانا چاہیے اور فارغ ہو کے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو ایک اصول بنائیے کہ نماز سے پہلے میں نے اپنے آپ کو فارغ کر لینا ہے، اپنے کام اس طرح ترتیب دیں کہ نماز کے وقت آپ کے کام جو ہیں وہ سیٹ ہوں۔ ویسے بھی نماز کوئی ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ تو نہیں ہے کہ جو حادثاتی طور پر آ گیا۔ 5 دفعہ ہم نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے اور اس کے اوقات ہمیں معلوم ہے، لہٰذا اس کا اپنی زندگی کے اندر اپنے ٹائم ٹیبل کے اندر وقت رکھیے۔ ہر نماز کے لیے ہمیں چاہیے کہ کم از کم آدھا گھنٹہ رکھیں۔ آپ کو ایک دم سے لگے گا کہ آدھا گھنٹہ تو نماز کے لیے بہت زیادہ ہے، لیکن میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ آدھا گھنٹے سے کم نماز پہ نہیں لگتا۔ فجر کی نماز ہی فرض کیا دیکھ لیجئے، فجر کی نماز میں ہم نے باتھ روم بھی جانا ہے، دانت بھی صاف کرنے ہیں، ہمیں وضو کرتے ہوئے ہی 10-15 منٹ لگ جائیں گے۔ اس کے بعد فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبی تلاوت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی سنت مبارک یہ تھی کہ فجر کی نماز میں آپ 60 سے لے کے 100 آیات پڑھتے تھے۔ فجر کی نماز میں 60 سے 100 آیات پڑھتے تھے۔ تو جب دونوں رکعتوں میں 60 سے 100 آیات کی تلاوت کی جائے گی تو آپ دیکھیے نماز میں 15 منٹ تو لگ ہی جائیں گے۔ تو 10-15 منٹ لگ گئے وضو میں، 15 منٹ لگ گئے نماز میں، آدھا گھنٹہ تو لگ گیا۔ حالانکہ فجر کی نماز چھوٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد چلیے ظہر کی نماز کی طرف۔ ظہر کی نماز ویسے ہی ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور ظہر سے بعد فرضوں کے بعد 2 سنتیں ویسے ہی لمبی ہوتی ہے۔ وضو کا وقت بھی نکال لیجئے اور اس کے ساتھ یہ بھی سوچ لیجئے کہ عین وقت پہ کوئی کام پڑ جاتا ہے، عین وقت پہ ٹیلی فون آ جاتا ہے، بعض اوقات بچے رونے لگ جاتے ہیں اور کئی ایسے معاملے آ پڑتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نماز سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور رکھیں، تب آپ اپنی نماز وقت پہ پڑھ سکتی ہیں۔ اور جب آپ نے یہ آدھا گھنٹہ رکھا ہوگا تو پھر نماز کے لیے آپ پرسکون بھی ہوں گی، مطمئن بھی ہوں گی اور سکون سے نماز ادا کی جا سکے گی۔ ورنہ تو انسان نماز کو صرف پڑھتا ہے، اس سے اسے ٹھنڈ نہیں ملتی، اس سے اسے سکون نہیں ملتا، اس سے اسے وہ اجر نہیں ملتا جو اسے اجر ملنا چاہیے تھا۔ تو لہٰذا نماز کے لیے اپنا وقت نکالیے۔ جب بھی کہیں جانا ہو سب سے پہلے طے کیے کریں میں نماز کب پڑھوں گی۔ شادی پہ جا رہی ہیں، کیا شادی کے وقت پر جانے سے پہلے نماز پڑھوں یا شادی پہ پہنچ کے وہاں نماز پڑھوں گی؟ یا آپ نے شاپنگ کے لیے جانا ہے، میں نماز پہلے پڑھوں گی کہ شاپنگ کے لیے پہلے نکلوں گی؟
اور اگر آپ کو جلدی ہے تو پھر طے کر لیجئے کہ شاپنگ کے دوران ہی کسی دکان پر میں نماز پڑھ لوں گی۔ بات یہ ہے نماز ہماری زندگی کا سب سے اہم کام ہے، اور اس کو جب تک ہم اہمیت نہیں دیں گے تب تک میں آپ کو بتاؤں ہم نماز کا اجر حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے نماز کے لیے فارغ ہو جائیں۔ حدیث نمبر 498 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کرے گی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں۔ نماز کی ہر جو پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں جب تلاوت اونچی کی جائے گی تو جب امام سورہ فاتحہ کی تلاوت مکمل کرے گا اور آمین کہے گا تو آپ بھی اس کے ساتھ آمین کہیے، اور اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور خوشخبری بھی دیتی چلی جاؤں۔ جب آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب آپ رکوع کرتے ہیں اور رکوع سے جب آپ سر اٹھاتے ہیں، امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور آپ جواب میں کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، تو اس وقت فرشتے بھی حمد کرتے ہیں، اور جس کی حمد فرشتوں کی حمد کے موافق ہو گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ سے گناہ معاف کرانا کتنا آسان ہے، لیکن یہ اسی شخص کے لیے ہے جسے اس چیز کی ضرورت ہو، جسے اس کی تڑپ اور تمنا ہو۔ تو ایک رکعت میں آپ کے لیے 2 موقع ہیں جس میں آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی چھوٹا سا کام ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے، تو اس کی کیا حکمت ہے؟ خیر مجھے آہستہ آہستہ اس کی حکمت یہ سمجھ آئی کہ شاید اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز میں بڑے الرٹ ہو کے رہیں، ایک لمحہ بھی ہماری توجہ آگے پیچھے نہ ہو، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اور جس کی حمد فرشتوں کی حمد کے موافق ہو گئی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ نماز کے ہر سیکنڈ میں اور سیکنڈ کے بھی ہر لمحے میں وہ اللہ کی طرف متوجہ تھا، تو تبھی اس کی نماز جو اس کی آمین اور اس کی حمد فرشتوں کی حمد کے موافق ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودی آمین سے چڑھتے ہیں، اتنا وہ کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے جتنا وہ آمین سے چڑھتے ہیں، تو اے مسلمانوں تم کثرت سے آمین کہو۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَضَّالِّينَ کہتے تو بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے استاد امام عطا بن ابو رواح کہتے ہیں کہ میں نے 200 صحابہ کو دیکھا کہ بیت اللہ میں جب امام وَلَضَّالِّينَ کہتا تو سب بلند آواز سے آمین کہتے۔ تو لہٰذا آپ کو باجماعت نماز کا موقع ملے تو اس موقع ان 2 موقعوں سے ضرور فائدہ اٹھائیے، آمین کہیے، اور آپ کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور رکوع کے بعد ربنا ولک الحمد کہیے اور آپ کی حمد فرشتوں کی حمد کے موافق ہو گئی تو آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 499 سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو تو اس کے مکمل نمایاں ہونے تک نماز نہ پڑھو، اسی طرح جب سورج کا کنارہ غروب ہونا شروع ہو جائے تو اس کے مکمل غروب ہونے تک نماز نہ پڑھو۔ دن میں 5 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز منع ہے۔ نماز فجر کے بعد جب آپ نے نماز فجر ادا کر لی تو سورج نکلنے تک نماز منع ہے۔ اس کے علاوہ سورج نکلنے کے وقت، زوال کے وقت اور عصر کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تو مغرب تک
نفل نماز نہ ادا کیجیے۔ اور 5واں وقت جو ہے غروب آفتاب کے وقت، عصر کے بعد کچھ دیر تک نفلی نماز پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی میرے گھر میں ہوتے تو عصر کے بعد 2 رکعتیں ضرور پڑھتے، لیکن یہ 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھتے جب سورج ابھی بلند، تیز اور واضح ہوتا۔ تو یہ 5 اوقات ہیں جن 5 اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو سورج نکلنے اور سورج غروب ہونے کے اوقات ہیں اور زوال کے اوقات ہیں، یہ 3 وقت وہ ہیں جس میں سورج دیوتا کو پوجنے والے سورج دیوتا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ حکم یہ ہے جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو، یعنی سورج نکلنے لگے، تو جب تک وہ پورا نہ نکل آئے تو تب تک نماز نہ پڑھو۔ اسی طرح جب سورج غروب ہونے لگے تو اس کا جب تک وہ پورا غروب نہ ہو جائے تو تب تک نماز نہ پڑھو۔ یہ وقت ویسے چند منٹ کا ہوتا ہے، زیادہ لمبا نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 502، کثیر بن کرم کہتے ہیں ہم نے سالم بن عبداللہ سے ان کے باپ عبداللہ کی سفر کی نماز کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو ایسا معاملہ درپیش ہو جس میں نماز کے فوت ہونے کا ڈر ہو تو وہ 2 نمازوں کو جمع کر لیا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ نماز فرض ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا کر دی کہ اگر تم سفر پہ جا رہے ہو تو نمازوں کو اکٹھا کر لو۔ سفر میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نماز قصر کی اجازت دی بلکہ نماز کو جمع کرنے کی اجازت دی۔ نماز قصر کیا ہوتی ہے؟ جب آپ سفر کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نماز کو مختصر کر سکتے ہیں۔ اب نماز مختصر کرنے کے لیے سفر کی حد کیا ہوگی؟ آج کل نماز قصر کرنے کے لیے سفر کی حد 48 میل یا 65 کلومیٹر ہے۔ اتنا سفر کریں تو پھر نماز جو ہے وہ قصر کی جا سکتی ہے۔ تو قصر کرنے سے کیا مراد ہے؟ جو فرض ہیں وہ کم ہو کے 2 رہ جائیں گے۔ فجر کی نماز پہلے ہی 2 فرض ہوتی ہے اور فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی ان کو ضرور ادا کیا کرتے تھے۔ ظہر کی نماز 4 فرض ہے، تو 4 فرض جو ہے وہ کم ہو کے 2 فرض رہ جائیں گے۔ اسی طرح عصر کی نماز 4 فرض ہے، وہ بھی 2 فرض ہو جائے گی۔ مغرب کی نماز تو 3 فرض ہی رہے گی اور عشاء کی نماز بھی 2 فرض رہ جائے گی۔ یہ پہلی آسانی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سفر میں دیتے ہیں، نماز قصر کر لی جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور آسانی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سفر میں وہ ہم پر رحمت کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ 2 نمازوں کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جو ہیں ظہر کے وقت سفر کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، ظہر کی نماز گھر سے پڑھیے اور اس کے ساتھ ہی عصر کی نماز بھی پڑھ لیجئے، اور جہاں پر آپ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ آپ مغرب کی نماز ہو چکی تھی تو اب آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز ادا کیجئے اور اس کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کر لیں۔ یہ میں وہ صورت آپ کو بتا رہی ہوں جو جیسے حج میں ہوتا ہے۔ حج والے دن 9 تاریخ کو تمام حاجی ایسا کرتے ہیں کہ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی قصر ادا کرتے ہیں، 2 فرض ظہر کے اور ظہر کے وقت میں اور 2 فرض ہی عصر کے۔ اور اسی طرح جب وہ عرفات سے چلے جاتے ہیں مزدلفہ میں جا کے مغرب کی نماز پہلے پڑھتے ہیں اور عشاء کی نماز بعد میں پڑھتے ہیں، اور یہ عشاء کے وقت میں ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ جو نماز پہلے ادا کی جاتی ہے تو اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں، اور جو نماز بعد میں ادا کی جائے مثلا عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء پڑھ لی جائے اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ تو سفر میں نمازوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، اور جمع کرنے کے ساتھ بھی ایک اور آسانی اور بھی ہے
چاہیں تو ظہر کے ساتھ عصر کو اکٹھا کر لیں اور جمع تقدیم کر لیں، اور چاہیں تو عشاء کے ساتھ مغرب کو اکٹھا کر لیں اور جمع تاخیر کر لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری آسانیاں نماز کے اندر دی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے جی اور اللہ نے کیا آسانیاں دی ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، وہ نماز بیٹھ کر پڑھ لے، وہ نماز اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا وہ نماز لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو نماز کے وہ لیٹ جائے اور صرف اشارے سے نماز پڑھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آسانی دی ہے، کیونکہ نماز فرض ہے اور جب تک جان میں جان ہے تب تک نماز انسان نے ادا کرنی ہے، خواہ وہ میدان جنگ میں ہو یا وہ سخت بیمار ہو، جب تک ہوش باقی ہے نماز لازمی ہے۔ باقی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ساری دی ہوئی ہیں۔ حدیث نمبر 504 زینب ثقفیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی عورت مسجد کی طرف جائے تو ہرگز خوشبو نہ لگائے۔ سب سے پہلی بات اس حدیث سے یہ ثابت ہوئی کہ عورتیں نماز باجماعت پڑھ سکتی ہیں اور صحابیات نماز باجماعت میں شامل ہوتی تھیں، لیکن یہ ان نمازوں میں شامل ہوتی تھیں جو نمازیں جو رات کی نمازیں ہوتی تھیں، اندھیرے کی نمازیں ہوتی تھیں، مثلاً عشاء کی نماز میں شامل ہوتی تھی، فجر کی نماز میں شامل ہوتی تھی۔ لیکن یہ تب کی بات ہے جب مسجد نبوی میں عورتوں کے لیے کوئی علیحدہ گیلری نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک ہی کمرہ ہوتا تھا بڑا سا، آگے مرد ہوتے تھے اور پیچھے بچے ہوتے تھے اور سب سے آخر میں خواتین ہوتی تھیں۔ تو اس دور میں خواتین اندھیرے کی نمازوں میں مسجد میں شامل ہوتی تھیں، لیکن آج کل تو ہمارے پاس علیحدہ گیلریاں ہوتی ہیں، عورتوں کے علیحدہ راستے ہوتے ہیں، لاؤڈ سپیکر کا انتظام ہوتا ہے، بالکل عورتیں حجاب کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو عورتیں اس وقت بھی مسجد میں نماز پڑھتی تھیں جب یہ تمام انتظامات نہیں ہوتے تھے۔ حدیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ نماز لمبی پڑھوں تو مجھے بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے تو میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔ اس سے ایک بات کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں مسجد نبوی میں نماز میں شامل ہوتی، ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے جن کے رونے کی آواز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتی۔ تو سب سے پہلی بات تو آپ کو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ عورتیں باجماعت نماز مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں۔ آج عورتوں نے اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے فارغ سمجھ لیا ہے۔ بازار جانا عورتوں کے لیے بہت لازمی ہے، لیکن مسجد جانا عورتوں کے لیے ممنوع ہے، اور اس کے ساتھ عورتوں کی تربیت پر جو غلط اثرات پڑ رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور بازار وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ تو لہٰذا مسجد میں جائیے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، لیکن عورت کو مسجد میں جانے کے لیے آداب کا خیال رکھنا ہوگا۔ جب وہ مسجد جانا چاہتی ہے تو اس کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے، اسی طرح حجاب کے ساتھ جائیں اور اپنے پورے پردے کے ساتھ جائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بجائے فائدے کے الٹا گناہگار ہو جائیں۔ تو لہٰذا جب تم میں سے کوئی ایک مسجد کی طرف جائے تو وہ خوشبو نہ لگائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم